جی ڈاکٹر صاحب، ان دنوں سموگ کا ایشو پورے پنجاب کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اور انتظامی طور پر اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی سامنے آئے ہیں، اور انسانی زندگی کے لیے بھی انتہائی تباہ کن اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ سموگ بنیادی طور پر کسے کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ اسموگ دراصل فضائی آلودگی کی ایک قسم ہے جو کہ دھند اور دھوئیں کے ملاپ سے بنتی ہے۔ سورج کی روشنی، فیکٹریوں کا دھواں اور دھند جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو ایک خاص قسم کی فضا میں تہ بن جاتی ہے جس کو اسموگ کہتے ہیں۔ تو یہ انسانی مین جو اس کی وجوہات ہیں وہ تین ہیں۔ پہلا فیکٹریوں کا دھواں، دوسرا گاڑیوں کا دھواں، تیسرا جو ہمارے کسان بھائی جو یہ فصلوں کی باقیات جلاتے ہیں اس سے یہ ساری چیزیں یہ اسموگ بنتا ہے۔ اس کے سموگ کے انسانی زندگی پہ مضر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ جی، سب سے زیادہ تو اسموگ جو ہے نا پھیپھڑوں پہ اثر کرتی ہے۔ سانس کے مسائل، جس میں ایک تو ہے کہ سانس کے وہ مریض جو آلریڈی سانس کے مریض ہیں، جیسے کہ دمے کے مریض، COPD ایک خاص قسم کا سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بڑھ جاتی ہیں، سانس کی الرجی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس پھیپھڑے کا کینسر وہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ سانس کے مسئلوں کے علاوہ باقی دل کی تکلیف، فالج کا خطرہ بھی ماحولیاتی آلودگی میں سموگ میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آنکھوں پہ خارش، جلن، جلد پہ اثرات، ذہنی دباؤ، ڈپریشن، ذہنی اعصابی کمزوری۔ اس کے علاوہ جو ہے نا نہ صرف یہ انسانی جسم پہ یہ اثرات کر رہے ہیں، یہ باقی بھی جو ہے نا حادثات کی شکل میں ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ پودوں اور باقی جانوروں کو بھی سموگ اسی طرح ہی نقصان پہنچا رہا ہے جس طرح انسانی صحت پہ اثر کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو یہ فرمائیے کہ سموگ کے مہلک اثرات کا حملہ اگر کسی پہ ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے، اور خدا نخواستہ اگر صورتحال زیادہ بگڑ جائے تو اسے کوئی کس قسم کے احتیاطی تدابیر کرنے؟ جی، سموگ سے بالعموم جو انفرادی طور پہ ہم بچنے کی کوشش عوام الناس کو سب کو کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ گھر سے باہر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر سے باہر کم سے کم نکلیں، غیر ضروری طور پہ سفر سے اجتناب کریں، غیر ضروری طور پہ سموگ والی ماحول میں جانے سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ پانی کی مقدار زیادہ لیں، اور بار بار ہاتھوں پاؤں کو اپنے منہ کو صاف کریں، دھوئیں۔ جب باہر نکل رہے ہیں تو اینک لگا کر، ماسک لگا کر جائیں۔ اور اسی طرح باقی یہ ہے کہ جیسے گھر میں بندہ ہے اگر تو کھڑکیاں دروازے بند رکھے، اپنے ماحول کو صاف رکھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اجتماعی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اجتماعی طور پر کچھ جو ہے نا ہمارا اپنا کام ہے، کچھ حکومتی لیول پہ کام ہے، کچھ جو ہے نا یہ ہے کہ فیکٹریاں جیسے ہیں، فیکٹریوں کو ایسے آلات نصب کرنے چاہیے جو دھوئیں کو جذب کریں، زیادہ سے زیادہ اس کے اثرات نہ ہونے دیں۔ اسی طرح گاڑیوں کی ٹیوننگ وہ ٹائم پہ ہونی چاہیے، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں زیادہ نقصان دیتی ہیں۔ اسی طرح کسان بھائی ہمارے جو فصلات کی باقیات ہیں ان کو نہ جلائیں۔ جو باہر گھر میں یہ گھر کے باہر کوڑا کرکٹ ہے ان کو غیر ضروری طور پہ نہ جلائیں۔ جس جگہ پہ جیسے پلاٹنگ وغیرہ ہے، بعض اوقات مٹی پھیل رہی ہوتی ہے، اس جگہ پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جا سکتا ہے، جس سے دھواں، فضائی آلودگی، ماحولیاتی آلودگی کم ہوگی تو یہ سموگ والی کیفیت جو ہے نا یہ ختم ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، اس کا علاج جو ہے، سموگ کے جو مہلک وار ہیں ان کا اگر شکار کوئی آدمی ہوتا ہے، بچہ، بڑا، بوڑھا، کوئی بھی ہوتا ہے، تو اس کا علاج کتنا آسان ہے یا کتنا مہنگا ہے؟ علاج جو ہے نا وہ جو مسائل جو کر رہے ہیں یہ جیسے کہ میں نے بتایا ہے، صحت کے مسائل میں جس طرح اگر آنکھوں پہ اثر ہوا ہے تو بار بار اپنی آنکھوں کو جو ہے نا پانی سے وہ تھوڑا سا صاف کریں،
اور غیر ضروری طور پہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ نہ لگائیں، غیر ضروری طور پہ ان کو چھیڑیں نہیں۔ اسی طرح جیسے کہ سانس کے مسائل ہیں تو وہ جیسے ہی یہ اسموک کے اثرات اس پہ سانس پہ ظاہر ہو رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور سانس کی جو باقی جس طرح کی ادویات ہوتی ہیں وہ یوز کرنی۔ لیا کے ہسپتالوں میں اسموک کے شکار مریضوں کا علاج ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے۔ اسموک کا مطلب اسپیسیفکلی جیسے کہ سانس کے مسائل ہیں، جی، دمہ ہے، COPD ہے، تو یہ مسائل جو ہے نا روٹین میں دیکھے جا رہے ہیں سانس کے، اور ان کا ایمرجنسی میں بھی جو سویئر کنڈیشنز ہوتی ہیں سانس کی تو پھر ایمرجنسی میں دیکھی جا رہی ہیں، زیادہ تر آؤٹ ڈور میں دیکھی جا رہی ہیں، جن کو داخلے کی ضرورت پڑتی ہے تو داخل بھی ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔